السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کی پرشنسا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک چھوٹی سی کلپ میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور اس معاملے میں ہم اور ہمارے بہت سارے بھائی کوتاہی کے شکار ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی اسلامی بہترین اصول ہوں اس پہ کاربند رہیں اور اس پہ عمل کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے، جو بڑا حساس ٹاپک ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کے تعلقات، آپ کے طور طریقے اپنی بیویوں کے تعلق سے کیا ہوتے تھے۔ مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جائے تو ہر مسلمان کا ذہن یہی جاتا ہے کہ آپ بڑے عمدہ اخلاق کے مالک ہیں اور آپ جیسا کوئی نہیں جو بیویوں کے ساتھ اس طرح سے حسن سلوک کر سکے۔ یقیناً ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن آئیے کچھ دلیلیں سنتے ہیں جس سے اس کی تائید ہو جائے، اور جس کو اللہ رب العزت نے خود ذکر کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کا سورہ قلم میں فرمان ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا اخلاق بڑا عمدہ ہے۔ تو جس کے اخلاق کی گواہی خود اللہ رب العزت دے، پھر اس کا کیا کہنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ صرف آپ کی بیویوں کے لیے نہیں تھا، تمام کے لیے تھا، اور بات کہی جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے، اور کیوں نہ ہو جو رسولوں کے سردار، تمام انسانیت کے سردار اور اتنی معزز ہستی جب آپ ہیں تو بے شک یہ سب اخلاق آپ کے اندر، یہ سب اخلاق، یہ سب عمدہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی۔ تو اللہ رب العزت نے شہادت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکمل المؤمنین ایمان احسنہم خلقا، مومنوں میں وہ مومن حضرات سب سے مکمل ایمان والے ہیں جن کے اخلاق بلند ہوں، جن کے اخلاق بلند ہوں، جن کا بیوہار، جن کے تعلقات اور جن کے آداب عمدہ قسم کے ہوں، وہ مومن سب سے مکمل والے، سب سے مکمل ایمان والے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے حساب سے اپنی بیویوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہاں لِنِسَائِهِمْ کہا، لِزَوْجَاتِهِمْ نہیں کہا، یعنی آپ کا جس بھی عورت سے تعلق ہے، چاہے وہ آپ کی ماں ہوں، خالہ ہوں، پھوپھی ہوں، جو بھی رشتے کی عورتیں ہیں، یا جس سے بھی آپ کا پالا پڑے، اس وقت آپ کے اخلاق بلند ہونے چاہیے۔ اور خصوصی طور پہ اس میں
اپنی بیویاں شامل ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھی انسان بڑے اچھے اخلاق والا ہوتا ہے باہر، لیکن اندر بہت بدخلق ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی بیویوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ چیز صحیح اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے کیا ہو، بہترین ہو۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث میں ہم عمل کریں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی کسی نوکر کو اور نہ ہی کسی عورت کو اپنے ہاتھ سے مارا۔ یہ جو مار والی سیاست ہے یہ اگلے کے اندر ضد پیدا کرتی ہے، اور جتنا انسان اعتماد میں لے کر کے کسی کو سمجھا بجھا سکتا ہے اتنا مار کر کے سمجھا بجھا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسود ایک تابعی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہم لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کے کاموں میں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر میں یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اگر آدمی کے پاس فرصت ہو اور وقت ملے اور کبھی کبھی وقت نکالے اپنی بیوی بچوں کی مدد بھی کرے گھر میں، ان کا بھی حق آپ کے اور ہمارے اوپر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے۔ دیکھا جاتا ہے لوگوں کے پاس وقت ہے کافی، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے وقت نہیں دیتے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دیتے، اپنی بیویوں کے لیے وقت نہیں دیتے۔ یہ تمام چیزیں صحیح اور درست نہیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تب آپ نہیں رکتے تھے، نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں دیکھیں آپ کے پاس وقت ہے تو آپ بے شک اپنے بچوں کی مدد کریں، ہے نا۔ بیوی کھانا پکا رہی ہے، کچھ آپ نے کاٹ دیا، کچھ دھو دیا، کچھ بات ہی کیا جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ بچے ہیں آپ کے، کچھ کر رہے ہیں، لکھ پڑھ رہے ہیں، آپ اس میں مدد کر سکتے ہیں، بے شک آپ کریں۔ کچھ تربیت، کچھ دین کی باتیں، کچھ دعا کی باتیں، ہے نا۔ یہ تمام چیزیں انسان کو اپنانی چاہیے۔ اس سے گھروں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور گھروں میں انسان کو راحت اور سکونت محسوس ہوتی ہے، اور بچے بھی قربت محسوس کرتے ہیں، اور اس سے محبت پنپتی ہے گھروں میں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویاں کبھی کبھی ساتھ میں بھی نہاتے تھے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی 253 نمبر کی کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأة من نساء یغتسلان من اناء واحد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی دونوں ایک ہی بھگونے سے، دونوں ایک ہی برتن سے اور دونوں ایک ہی ٹب سے نہایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک محبت جتانے کا، محبت پیدا کرنے کا، آپس میں الفت کا ایک سبب اور بہانہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس پہ بھی عمل کریں اور اس کو بھی اپنے عمل میں لائیں، اور اس سے ثواب پائیں گے آپ۔ ایسے ہی جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا خود راوی ہیں اس کی، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سفر میں گئی۔ سفر میں جب آپ کرتے تھے تو اپنے ساتھ لے جاتے تھے کسی نہ کسی بیوی کو، تو لے گئے آپ، تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایسا ہے کہ لاؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ صحابہ کو آگے چلنے کے لیے کہا اور کہا کہ لاؤ تھوڑا دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی تھی، وہی جلد شادی ہوئی تھی، اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اور آگے ہو جاتے۔ اس لیے شراح نے لکھا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل کو رکھنے کے لیے آپ نے خود اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، جو بھی وجہ رہی ہو۔ کہتی ہیں کہ میں آگے بڑھ گئی،
دن گزرتے گئے، میں تندرست ہو گئی، موٹی ہو گئی، تو بقدہی الفاظ لما بدنت، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں پھر ساتھ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ آگے جائیں. چلے گئے صحابہ. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں میری حالت اس طرح سے ہو گئی اور میں موٹی ہو گئی، اور کیا کہتے ہیں اب دوڑ آپ ہمارے ساتھ لگاؤ گے؟ کہا نہیں، کر لیتے ہیں، کیا مشکل ہے. کہا پھر دوڑ ہم نے لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ نے کہا میں بھول چکی تھی وہ پہلی والی چیز کہ میں کبھی دوڑ لگائی تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو گئی تھی. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں بھول گئی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جیتے تو کہا عائشہ یاد ہے کچھ؟ اس سے پہلے کا بدلہ ہے یہ، آج میں آگے ہو گیا. تو دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے دل کو رکھنے کے لیے اور آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بیان ہے، کہتے ہیں فرماتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ عائشہ جب تم ناراض رہتے ہو تب بھی جانتا ہوں، اور جب خوش رہتی ہو تب بھی جانتا ہوں. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ کیسے آپ جان جاتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے رب کی قسم. ظاہر سی بات ہے دونوں کا رب ایک ہے، ہم سب کا رب ایک ہے. تو اس طرح سے میں جان جاتا ہوں. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام اس وقت چھوڑتی ہوں. تو اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے بھی تھے، اور اس طرح کی چیزیں برداشت بھی کرتے تھے، اور اچھا حسن سلوک بھی کرتے تھے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ یا جس عورت سے بھی پالا پڑے کسی بھی کام سے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے. اور آپ کے بارے میں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت زبان کے ہوتے اور سخت دل کے ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے. تو محبت اپنے پریوار میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے فیملی میں، اپنے گھر میں ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو بڑا عمدہ رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہوئی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے وہ بھائی جن کے یہاں سختی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو نرم کر دے، اور جو بھی ثواب سمجھ کر کے اپنے اخلاق کو عمدہ رکھیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور ہم تمام لوگوں کو ان اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر وبارک فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.